السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ کل بات چل رہی تھی صلاۃ الخوف کی، تو ایک حدیث ہم نے پڑھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے وہ نماز کیسے ادا کی ہے۔ پھر دوسری حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی اور اس میں آپ ذرا مشاہدہ کریں، ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے اس دوسری وقت میں یا دوسرے وقت میں ادا کی گئی یہ دوسری نماز کیسے پڑھی گئی ہے۔ کہ اس حدیث میں صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ذات الرقاع تھا، اس میں ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف باندھ دی اور ایک گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی جو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور مقتدیوں نے از خود، یعنی جو پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے خود ہی دوسری رکعت پوری کی اور اللہ کے نبی کھڑے رہے۔ پھر وہ واپس پلٹے، یعنی پیچھے جو جماعت کھڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور صحابہ پیچھے اپنی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں اپنے طور پہ۔ انہوں نے پڑھ لی اور پڑھ کے وہ دشمن کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اور اب وہ جو آگے دشمن کے سامنے کھڑے تھے وہ پیچھے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے صف باندھ دی، اور اب آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری رکعت شروع کر لی، اور وہ جو بعد میں آئے انہوں نے وہ ایک رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اب یہ جو دوسرا گروہ آیا پیچھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری رکعت پڑھ لی، آپ کی دو ہو گئیں، اور جو بھی پیچھے آیا اس کی کتنی ہوئی ہیں؟ ابھی اس کی ابھی ایک ہی رکعت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ ایک رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے طور پر انہوں نے پھر دوسری رکعت ادا کی۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور ان مقتدیوں نے از خود دوسری رکعت کو پورا کیا، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ اب دونوں حدیثوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں نمازوں میں دو طریقے بیان ہوں گے، ابھی ایک طریقہ اور بھی ہے صلاۃ الخوف کا۔ آپ نے پہلی میں دیکھا کہ جب نماز خوف ادا کر رہے ہیں، اس میں آپ نے دو گروہ بنائے، ایک گروہ آپ کے پیچھے تھا اور ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ جو گروہ پیچھے ہے اس نے نماز ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھی اور پڑھ کے یہ آگے چلا گیا، اور وہ جو آگے گروہ تھا وہ پیچھے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری رکعت ان کو پڑھائی، پڑھا کے آپ بیٹھے، آپ نے تشہد میں سلام پھیر دیا، انہوں نے بعد میں کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت مکمل اپنے طور پر کر لی، اور یہ اپنی ایک رکعت مکمل کر کے آگے چلے گئے، اور وہ آگے جو تھے وہ پیچھے آ کے انہوں نے پھر اپنے طور پر ایک رکعت نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی سلام پھیر چکے تھے اپنی دو رکعت پڑھ کے۔ لیکن یہاں پر آپ کا طریقہ مختلف ہے۔ یہاں کیا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور جو پیچھے گروہ کھڑا ہے آپ کے، آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی ہے، وعلیکم السلام، ایک رکعت آپ نے پڑھائی ہے، اور دوسری رکعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے۔ آپ نے نہیں دوسری رکعت پڑھی، آپ کھڑے ہیں، اور پیچھے صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر
دوسری رکعت مکمل کی اور مکمل کر کے آگے چلے گئے، اور وہ صحابہ جو آگے تو وہ پیچھے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ اب آپ نے بھی اپنی دوسری رکعت شروع کر دی، دوسری رکعت پڑھ کے آپ تشہد میں بیٹھ گئے، لیکن صحابہ نہیں بیٹھے، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کرنے لگ گئے، اور اللہ کے نبی نے ان کا انتظار کیا کہ وہ دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ وہ ساتھ بیٹھے اور آپ نے ان کے ساتھ تشہد مکمل کر کے سلام پھیر دیا۔ یہ دونوں نمازوں کے اندر یہ فرق ہے۔ اب آئیں ذرا تیسرا طریقہ جو ہے اگلی حدیث کے اندر، وہ بھی آپ سن لیں۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف فصففنا صفین خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعدو بیننا وبین القبلہ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في النحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر ہوا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 صفیں باندھی، دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور ہم نے سب نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، اور وہ صف جو آپ کے ساتھ پیچھے کھڑی تھی یعنی پہلی صف وہ سجدے میں چلی گئی، اور جو دوسری صف ہے وہ کھڑی رہی، وہ سجدے میں نہیں گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پورا کیا تو آپ کے جو پیچھے والی صف تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جو پیچھے دوسری صف تھی وہ سجدے میں گر گئی۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے، دوسری صف آگے آ گئی اور پہلی صف پیچھے چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، اور وہ صف جو آپ کے پیچھے کھڑی تھی وہ بھی سجدے میں چلی گئی جو کہ پہلی رکعت میں پیچھے تھی۔ دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صف نے جو آپ کے پیچھے تھی سجدہ پورا کیا، دوسری صف نے سجدہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے سلام پھیرا۔ حضرت جابر کہتے ہیں جیسے محافظ سپاہی تمہارے حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں۔ مسلم نے یہ روایت مکمل ذکر کی ہے، بخاری نے اس کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں غزوے ذات الرقاع میں نماز خوف پڑھی تھی۔ شہید تو میں حاضر ہوا، صففنا ہم نے صف باندھی، کبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، کبرنا جمیعا ہم سب نے اللہ اکبر کہا، رکعنا جمیعا ہم سب نے رکوع کیا، انحدر بالسجود سجدے میں گرے، فی نحر العدو دشمن کے سامنے،
تقدم آگے بڑھے، قضا پورا کیا، سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، حرسکم تمہارا حفاظتی دستہ، بِأُمَرَائِکُم تمہارے بادشاہوں کے ساتھ۔ اب یہ ایک تیسرا طریقہ بیان ہو گیا ہے صلاۃ الخوف کا۔ جو پیچھے دو طریقے پڑھے ہیں ان دونوں طریقوں میں یہ تھا کہ ایک صف امام سے آگے نکل کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، لیکن اس طریقے کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی صف آگے نہیں گئی، دو صفیں بنی ہیں، ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور ایک صف اس کے پیچھے، یعنی دوسری صف۔ اب یہ دو صفیں ہیں۔ اب نماز کیسے ہو رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب قیام ہوا تو قیام کے بعد رکوع گئے، رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلی صف بھی چلی گئی اور ساتھ ہی یہ دوسری صف بھی چلی گئی، دونوں صفیں امام کے ساتھ رکوع میں چلی گئی۔ اب آپ کھڑے ہوئے تو دونوں صفیں کھڑی ہو گئی، دونوں صفیں کھڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو پہلی صف بھی سجدے میں چلی گئی، یہ پیچھے کھڑے ہیں، یہ سجدے میں نہیں گئے۔ رکوع انہوں نے ساتھ کیا ہے لیکن سجدہ ساتھ نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پہلی صف دونوں سجدے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پچھلی صف سجدے میں گر گئی۔ اب دشمن کے سامنے کون کھڑا ہے؟ امام اور پہلی صف۔ پہلے دشمن کے سامنے کون کھڑا تھا؟ صرف دوسری صف۔ اچھا، اب امام اور پہلی صف کھڑی ہے اور دوسری صف سجدے میں ہے، انہوں نے اپنا سجدہ پورا کیا، کھڑے ہوئے، اب دوسری رکعت امام نے شروع کی ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ یہ صف دوسری رکعت میں اگلی صف میں آ گئی، اگلی صف جو تھی وہ دوسری رکعت میں پیچھے چلی گئی۔ اب دوسری صف پہلی بن گئی اور پہلی صف اب دوسری بن گئی۔ اب دوسری رکعت کیسے ادا ہو رہی ہے؟ سیم ایسے ہی جیسے پہلی ہوئی، رکوع اکٹھا کیا، کھڑے ہوئے، امام سجدے میں گیا اور یہ پہلی صف بھی سجدے میں چلی گئی اور یہ پیچھے والی صف یہ انتظار کر رہی ہے۔ اب امام نے اور پہلی صف نے دونوں سجدے کر لیے، یہ کھڑے ہو گئے اور یہ پیچھے والی صف جو ہے نہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے، چونکہ دو رکعت ہے وہ بیٹھ گئے۔ اب کیا ہے؟ بیٹھنا ہے، دو رکعت ہے اس میں، تو انہوں نے دونوں سجدے کیے اور وہ کیا ہوا؟ وہ بیٹھ گئے اور پیچھے جو صف کھڑی تھی وہ اب سجدے میں پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے سجدے مکمل کیے اور امام کے ساتھ وہ بھی تشہد میں شامل ہو گئے اور اکٹھے ہی تشہد مکمل کر کے سلام پھیر دیا۔ سمجھ آیا کچھ کہ نہیں آیا؟ تین طریقے بیان ہوئے ہیں صلاۃ الخوف کے، سمجھ گئے؟ اوپر سے گزر گیا لگ رہا ہے اور اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ صلاۃ الخوف پڑھ کے دکھائیں تو پھر اگر سوال کر لے کوئی آپ سے صلاۃ الخوف کیسے پڑھتے ہیں تو کیا بتائیں گے آپ؟ تینوں ہی طریقے بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پہلے طریقے میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ دو گروہ بنے، ایک گروہ کدھر چلا گیا؟ سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایک گروہ کدھر ہے؟ آپ کے پیچھے۔ اچھا، اب آپ نے ایک رکعت مکمل کر لی، اب کیا ہوا؟ یہ جو گروہ تھا ایک رکعت پڑھ کے اور آگے والا پیچھے آ گیا، اب کیا ہوا؟ ہاں ہاں بولیں، بتائیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ سبق یاد ہو گیا۔ نہیں، وہ تو ایک رکعت پڑھ کے آگے چلے گئے نا، اب یہ دوسرے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ دوسری رکعت ادا کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پڑھ لی ہیں، اس پیچھے والی جماعت نے کتنی پڑھی ہے؟ ایک۔ امام بیٹھ گیا، نہیں یہ بھی بیٹھے ہیں ساتھ، پہلے طریقے کے اندر، پہلے طریقے کے اندر یہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی رکعت ایک ہی رکعت پڑھ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے تشہد مکمل کیا، سلام پھیر دیا، پھر یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک رکعت جو رہتی تھی وہ کھڑے ہو کے پوری کر لی، پڑھ کے آگے آ گئے، اور جو آگے بھی کھڑے تھے ابھی ان کی ایک رکعت ابھی باقی تھی، وہ پیچھے آئے
اللہ کے نبی اسلام پھیر چکے ہیں اور انہوں نے بعد میں پیچھے آ کر اپنی ایک رکعت کو مکمل کیا ہے. اور جو دوسرا طریقہ ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ دو صف بن گئی. کیسے دو صف؟ ایک دشمن کے سامنے چلی گئی، ایک امام کے پیچھے آ گئی. ٹھیک ہے، بولیں، بیان کریں اب آپ. ایک رکعت پڑھ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. ویری گڈ. ایک رکعت پیچھے صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت ان کو پڑھائی، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. اور جو پیچھے تھے وہ آگے چلے. نہیں ابھی وہ تو پچھلے طریقے میں تھا. ان لوگوں نے مکمل وہ لوگ بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، آگے نہیں گئے. انہوں نے اپنی دوسری رکعت جو ہے اپنے طور پر پوری کر لی، اور اس دوران اللہ کے نبی کھڑے رہے ہیں. انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی اور کر کے آگے چلے گئے. اب وہ آگے جو تھے وہ پیچھے آ گئے. اب جب وہ پیچھے آئے ہیں، ان کی پہلی رکعت ہے اور اللہ کے نبی کی دوسری رکعت ہے. آپ نے وہ دوسری رکعت پڑھا کے اللہ کے نبی بیٹھ گئے ہیں، لیکن وہ صف وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے اپنے طور پر دوسری رکعت کو مکمل کیا اور اللہ کے نبی تشہد میں ان کا انتظار کرتے رہے. ٹھیک ہے، انہوں نے دوسری رکعت مکمل کی، تشہد میں بیٹھے اور اکٹھے ہی سلام پھیرا. پھر اب سمجھ آ گئی ہے بات کی. اور یہ طریقہ جو ابھی میں بتا وہ تو اشاروں سے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس میں صرف فرق کیا ہوا کہ اس میں ایک تو یہ کہ دونوں صفیں پیچھے رہی ہیں، آگے کوئی صف نہیں گئی تیسرے طریقے میں. اور قیام رکوع اکٹھے ہوا ہے، سجدہ الگ الگ ہوا ہے. اور دوسری رکعت میں دونوں صفیں آگے پیچھے ہوئی ہیں اور آخر میں سلام بھی ساتھ میں بنا. اب یاد رہے گا انشاءاللہ. چلو، اس سے پہلے یاد تھا کبھی صلاۃ الخوف کے بارے میں کبھی آپ نے اس سے پہلے کبھی پڑھا ہو، یاد کیا ہو؟ یاد تھا؟ پھر وقت زیادہ ہو گیا نا. یہی ہے صلاۃ الخوف. کبھی حالات کا کیا پتہ ہوتا ہے، کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ دشمن کے ساتھ کبھی. اللہ اکبر. اگلا باب ہے جی کتاب الجنائز. کتاب الجنائز میں سب سے پہلی حدیث غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی. اس دن جس دن وہ فوت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، صفیں بنائیں اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں. نعا موت کی خبر دی، ماتا فوت ہوا، المصلی عیدگاہ، صف بہم ان کی صفیں بنائیں، کبر اربعا اور 4 تکبیریں کہیں. نجاشی ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. حبشہ کا وہ بادشاہ تھا اور مذہب اس کا عیسائیت تھا. تو جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے ہجرت کی تو وہ حبشہ میں گئے اور حبشہ میں جا کر انہوں نے نجاشی کے پاس پناہ لی اور نجاشی نے انہیں اپنے پاس رکھا اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی، ان کا بڑا احترام کیا. اس کے بعد ایک موقع اور آیا کہ ایک گروہ اور بھی ہجرت کر کے حبشہ میں گیا. تو مسلمانوں کے ساتھ ملاقات اور مسلمانوں کی دعوت سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی. اب اس کا مسلمانوں پر احسان بھی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کہ جو مظلوم مسلمان اس کے پاس گئے تھے اس نے ان کو پناہ دی. پھر اس کے بعد اس کا اسلام قبول کرنا یہ بھی اس کے لیے جو ہے کہ بہت عزت والی بات تھی
مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک اس کے لیے احترام والی بات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس کے فوت ہونے کی آپ کو خبر ملی تو پھر آپ نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر غائبانہ نماز جنازہ کا اعلان کیا کہ اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ پھر وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر عیدگاہ میں گئے۔ تو نماز جنازہ کے لیے سنت ہے کہ کہیں باہر میدان میں جا کے یا عیدگاہ میں جا کر نماز جنازہ ادا کریں، لیکن مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، بعض روایات میں مسجد میں بھی ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر، باہر کہیں میدان میں جا کر نماز عید، غائبانہ نماز جنازہ ہو، حاضر نماز جنازہ ہو، یعنی نماز جنازہ کو ادا کرنے کا افضل طریقہ کھلے میدان میں یا عیدگاہ میں جا کر اس کو ادا کریں۔ تو نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوت ہونے پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے لیے جو یہاں حدیث میں ہیں کہ صفے منی، اور صفے منانے کے بعد پھر اس میں باقاعدہ اسی طرح نماز جنازہ ادا کیا گیا جیسے کہ سامنے رکھے ہوئے نماز جنازہ کے اوپر پڑھی جاتی ہے یہ نماز، یعنی سامنے رکھے ہوئے جنازہ پر جیسے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے ایسے ہی آپ نے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی، یعنی جنازہ سامنے ہے تو جس طرح اس پر 4 تکبیریں کہہ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی غائبانہ جنازہ جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے آپ نے نماز 4 تکبیروں کے ساتھ ادا کی، اور اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں، اور پھر دوسری تکبیر ہے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت ملانا یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا۔ اب دوسری تکبیر ہے تو دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 2 تکبیریں ہو گئیں، پھر تیسری تکبیر ہے اس کے بعد دعا ہے جنازے کی، وہ دعا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، غائبانہ ہو حاضرانہ ہو، اور اس سے یہ دلیل بعض لوگوں نے یہ لی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ درست ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ اصل میں کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے کہ نجاشی ایک ایسا شخص تھا جس کا مسلمانوں پر بڑا احسان تھا، اور اس کے اعزاز میں اس کے لیے یہ غائبانہ یہ نماز پڑھی گئی ہے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، یہ خاص نہیں ہے، یہ کسی کے لیے بھی، کسی بھی مسلمان کے لیے اس طریقے سے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، تو لہذا یہ کسی کے لیے بھی، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ادا کرنا درست ہے۔ باقی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، اور 4 تکبیروں کے بعد ہمارے بر صغیر میں خاص کر اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بالکل سمجھ سے بالاتر ہے کہ جی پہلی تکبیر کے بعد وہاں پر ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس میں بھی کچھ الفاظ اپنی طرف سے بدلتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد وہاں پر ہمارے درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی مختلف ہے، وہ بھی درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا یہی ہے جنازے کی دعا، اور اس کے علاوہ جو ہے چوتھی تکبیر کہہ کر پھر سلام پھیر دینا۔ لیکن سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھیں جنازے کی، اور دعائیں پڑھنے کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہیں اور سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ غائبانہ نماز جنازہ کا بھی یہی ہے، اور اسی طرح جو حاضر جنازہ ہے اس کے لیے بھی۔ آگے پڑھیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی فکنت فی الصف الثانی والثالث۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صلی علی النجاشی، نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، کنت فی الصف، میں صف میں تھا، الثانی اب الثالث، دوسری یا تیسری صف میں۔ اس حدیث سے بعض نے یہ لیا کہ کیونکہ اس میں 3 صفیں بنی تھیں تو طاق صفیں بنانی چاہیے، یعنی طاق صفوں سے مراد 3، 5، 7، 9 اس طریقے سے، لیکن یہ
بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کوئی حکم دیا ہو کہ بھی نماز جنازہ میں صفیں جو ہیں وہ طاق بنائی جائیں۔ ایک بائی چانس اگر کسی نماز جنازہ میں طاق صفیں بن گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی سنت طریقہ ہے۔ کسی نے اگر وہ دیکھا اور اس کو آگے بیان کیا تو اس نے پھر وہی آگے بتا دیا جی کہ 3 صفیں بنی تھی، تو اب سننے والے نے یہ اس سے اخذ کر لیا کہ بھی اس کا مطلب ہے کہ نماز جنازہ میں طاق صفیں بنے۔ تو طاق صفیں اگر بڑا جنازہ تو کیسے آپ بناتے پھریں گے طاق صفیں؟ آپ جیسے وہ حرم کے اندر جنازے ہوتے ہیں تو آپ کیسے صفیں گنیں گے کہ بھی طاق صفیں بناؤ بھی یہاں پر، کیسے آپ صفیں گنیں گے؟ تو یہ طاق صفیں بنانا یعنی جنازے کے اندر 1 3 5 7 9 ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جنازے میں جیسے بھی صفیں بنے، 1 بنتی ہے، 2 بنتی ہیں، 3 4 5 6 7 8 9 10، کوئی عدد کا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے اس میں حد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس میں بھی نجاشی کے حوالے سے جنازے کا تذکرہ ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبر بعد ما دفن فکبر علیہ 4۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی میت کے دفن کیے جانے کے بعد، تو آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ صلی علی قبر، قبر پر نماز جنازہ پڑھی، بعد ما دفن، میت کے دفن کیے جانے کے بعد، کبر، اللہ اکبر کہا، 4 مرتبہ۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے ایک قسم کی، یہ بھی حاضر میت نہیں ہے، میت دفن ہو چکی ہے، میت غائب ہے سامنے سے، قبر میں ہے، تو یہ بھی ایک غائبانہ نماز جنازہ کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی قبر کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، اور یہ جنازہ بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے پیچھے ہم نے بیان کر دیا۔ اگلی حدیث ہے کفن کے حوالے سے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب، کفن فی 3 اثواب یمانیت بید سحولیت لیس فیہا قمیص ولا امامہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سحول بستی کے بنے ہوئے یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں قمیص اور پگڑی نہیں تھی۔ کفینہ کفن دیا گیا، اثواب ثوب کی جمع ہے، یمانیہ یمنی، سحولیہ سحول ایک بستی کا نام ہے، اس بستی کے بنے ہوئے۔ تو اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا وہ 3 کپڑوں میں دیا گیا، اور ان 3 کپڑوں میں پگڑی اور قمیض شامل نہیں تھی، اور کفن کے لیے جو سنت طریقہ وہ یہی کہ 3 کپڑے استعمال کیے جائیں، اور یہ جو کپڑے تھے یہ بتایا گیا کہ سفید کپڑے تھے، اور یہ کپڑا ایک بستی یمن کی سحول نام کی بستی ہے، اس بستی کے بنے ہوئے یہ 3 کپڑے تھے یا 3 چادریں تھیں، ان چادروں کے اندر آپ کو کفن دیا گیا، اور اس پہ کفن دے کر پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ ہے کفن ایک مرد کے لیے، کہ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ اسے 3 کپڑوں کے اندر اس کو کفن دیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سفید کپڑا جو ہے، سفید کپڑے کے اندر کفن دینا وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے۔ آپ نے بھی صحابہ کو سفید کپڑوں کے اندر ہی کفن دینے کا آپ نے ترغیب دلائی ہے، اور آپ کو بھی سفید کپڑوں کے اندر ہی آپ کو کفن دیا گیا۔ اور اس حدیث میں یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کو بھی اسی طرح ہی کفن پہنایا گیا کہ جس طرح آپ سے پہلے فوت ہونے والے مسلمانوں کو کفن دیا گیا ہے، اسی طرح چادروں کے اندر آپ کو جو ہے وہ کفن دیا گیا ہے۔
اب ہمارے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ تو زندہ ہیں کہتے ہیں. تو زندہ کو تو کفن نہیں دیا جاتا، زندہ کو تو اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کفن نہیں پہنایا جاتا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا گیا اور کفن کے ساتھ آپ کا دفن بھی ہوا. تو زندہ کو نہ کفن دیا جاتا ہے نہ دفن کیا جاتا ہے. تو یہ باتیں ہمارے لوگوں نے اپنے لوگوں کے درمیان مشہور کر رکھی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بھی یہ بات واضح کی، انک میت و انہم میتون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی وفات ہونے والی ہے، اور یہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی بھی ایک دن وفات ہونے والی ہے. جب وفات ہوگی تو پھر اس دن حساب ہوگا اور فیصلے ہوں گے. تو آپ کی وفات کی خبر تو قرآن نے دی ہے، انک میتون. بڑے یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ تاکید کے صیغے کے ساتھ انک میتون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی وفات ہونے والی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اس وقت خطبہ دے کر لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. آپ کے بارے میں واضح لفظوں میں ابو بکر صدیق نے کہا تھا، ان محمدن قد مات، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے. تو اب کوئی اس کو نہیں مانتا تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. سمجھ گئے نا؟ ہر نفس نے، وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے، ہر مخلوق نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. یہاں تک کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں انہیں بھی ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی جو جان ہے وہ بھی قبض کر لی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح دنیا میں آیا ہو یا آسمانوں پر ہو اور اس کے اوپر جناب اس کا خاتمہ نہ ہو. نہیں، ہر چیز نے اس کائنات کے اندر جو بھی ہے ان تمام نے ایک دن جو ہے وہ دنیا سے جانا ہے، موت آنا ہے، وفات ہونی ہے، ان کی جان نکلنی ہے، ان کا خاتمہ ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا، جو بھی ہے، کل من علیہا، جو بھی ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں دیا کہ فلاں نہیں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا. نہیں، پیچھے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کل نفس، ہر نفس جو بھی ہے اس نے جانا ہے. اور یہاں کل من علیہا، دنیا میں کائنات میں جو بھی ہیں سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو لہذا یہ بات ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے. اس سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کوئی گستاخی نہیں ہوتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید آپ کی شان میں گستاخی ہوگی. اللہ کے بندوں، کیسے آپ کی شان میں گستاخی ہوگی؟ یہ تو نظام الہی ہے. اس سے پہلے تمام انبیاء جتنے بھی تھے وہ دنیا میں آئے، ان کی وفات ہوئی ہے. احادیث کے اندر بڑے واضح لفظوں کے ساتھ انبیاء کی وفات کے تذکرے ہیں. سمجھ گئے نا؟ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بات کر دی ہے تو بات ختم. وہاں پر ایمان لانا چاہیے. انکار کی کیا ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ تو لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو اسی طرح آپ کا جو ہے اسی طرح کفن آپ کو دیا گیا کہ جس طریقے سے باقی مسلمان جو ہے ان کو کفن دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث سے علم سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.